السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کا پیارا دوست چودھری شیری ایک خاص نشست کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے. آج ہمارے پیارے دوست اور پڑوسی جناب وحید صاحب جو انہیں ایک خاص اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے دنیائی گائکی کے عظیم گلوکار محمد رفیع صاحب پہ ایک جامع کتاب لکھی ہے. محمد رفیع صاحب ایک ایسے گلوکار گزرے ہیں جنہیں سننے والے خاص انسان ہوتے ہیں. آواز کی دنیا کے اس بےتاج بادشاہ کو سننا ایک اعزاز کی بات چاہے جائے کہ ان پہ کتاب لکھنا. وحید صاحب ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور انتہائی شفیق دوست. آج کی نشست میں ان کو رفیع صاحب پر لکھی گئی کتاب ایک بنجارہ کے لکھے جانے پر اظہار خیال کرتے ہیں. جناب وحید بٹی صاحب. السلام علیکم تمام سننے والوں کو دیکھنے والوں کو مجھ فقیر کی جانب سے السلام علیکم. تو جی آپ سوال کریں. میری کتاب ایک بنجارہ گائے جو فن گائکی کے سب سے بڑے گلوکار محمد رفیع صاحب کے وحید حوالے سے ہے. وحید صاحب سے سب سے پہلے آپ کو اس کی کتاب کی اشاعت پر دلی مبارکباد ہم سب کی طرف سے. خیر مبارک جناب. دوسرا، آپ کا محمد رفیع صاحب پر کتاب لکھنے کا شوق کب سے پروان چڑھا؟ چودھری صاحب یہ بات ہے مئی 1984 کی. امریکہ کا سابق صدر تھا جارج بش سینئر. وہ پاکستان کے دورے پہ آیا. اس وقت صدر ریگن تھا اور نائب صدر یہ تھا. پاکستان کے دورے پہ آیا تو اسکول کے بچے اسے ویلکم کرنے کے لیے گئے. تو میں جس بس میں سوار ہوا وہ ہمارے پڑوسی استاد امین مرحوم چلا رہے تھے. تو اس میں ایک گانا انہوں نے پلے کیا، لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں. وہ پہلا گیت ہے جو جس سے میری سماعتیں آشنا ہوئیں، جن سے میں روشناس ہوا. اور وہ دن اور آج کا دن محمد رفیع کی آواز کا میں اسیر ہوں. جناب وحید صاحب، اس کتاب کو لکھنے میں کتنا عرصہ، کتنے سال لگے؟ اس کتاب کو لکھنا ایک طویل ایک جدوجہد ہے. عشق کی ایک پوری داستان ہے جو میں فیس بک پر 24 اقساط میں لکھ بھی چکا ہوں. تو 96 یا 97 کی بات ہے. میرے دوست سید شبیر کاظمی صاحب ہیں رائل بک ایجنسی والے. تو ان سے میں نے گزارش کی کہ مجھے رفیع صاحب کی کوئی کتاب لا کے دیں. 15 سال ان کی دکان پہ جاتا رہا، کوئی ایک کتاب نہ انگلش نہ اردو کسی زبان میں نہیں ملی. ایک دن کہنے لگے بھائی صاحب آپ کو عشق رفیع کا مرض لاحق ہے تو آپ ہی بسم اللہ کیجیے، آپ سے بڑھ کے کون لکھ سکتا ہے، آپ خود لکھیں. میں نے کہا میں کیسے لکھ سکتا ہوں. لیکن ان کی بات میں نے پلے باندھ لی اور باقاعدہ لکھنے کا آغاز مئی 2013 میں شروع کیا. مئی میرے لیے بہت مبارک مہینہ ہے. اسی مہینے میں رفیع صاحب سے عشق ہوا اور اسی مہینے میں رفیع صاحب پر میں نے کتاب کا آغاز کیا. اور گزشتہ سال 2020 اگست میں یہ کتاب مکمل ہوئی اور ابھی فروری 2021 میں پرنٹ ہو کے مارکیٹ میں آ گئی ہے. وحید صاحب، ہم آپ سے اگلا سوال کرتے ہیں. محمد رفیع صاحب کی سنہری آواز آپ کے نزدیک کیا اہمیت رکھتی ہے؟ بہت پیارا سوال ہے جی. اس کے ہاں متعلق چودھری صاحب یہ آپ کا سوال تو خالص روحانی سوال ہے کہ اس کی آواز کا تعلق میری روح سے ہے. شاید میں اس سطح کی آواز دوبارہ اس زندگی میں نہ سن سکوں، کیونکہ رفیع صاحب ایک معصوم آواز ہیں، روح کی آواز ہیں، دل کی آواز ہے. کائنات کے حسن بکھیرنے کی ذمہ داری صوتی طور پر محمد رفیع صاحب نے بخوبی سر انجام دی ہے. یہ میرے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. وحید صاحب، ہمارے ناظرین اس بات میں کہ یا اس کے متعلق اس کتاب کے علاوہ آپ کوئی مزید کیا ارادے ہیں؟ اس کتاب کے لکھنے سے پہلے میں ایک اور کتاب متوازی طور پہ میں لکھ رہا تھا، 2 کتابیں ایٹ اے ٹائم. ایک محمد رفیع ہزار داستان اور دوسری ایک بنجارہ گائے، یہ جو ابھی پرنٹ ہوئی ہے. یہ دوسرے نمبر تھے لیکن شائع پہلے ہو گئی. جو دوسری ہے محمد رفیع ہزار داستان، اس میں رفیع صاحب کے 1000 سولو سانگز ہیں جو پورے کے پورے درست املا کے ساتھ میں نے لکھے ہیں اور پوری انفارمیشن گیت اور فلم کے حوالے سے. یعنی وہ ایک ایسا کام ہوگا جو برصغیر کی فلمی تاریخ میں، فلمی شاعری کی تاریخ میں آپ کو کہیں بھی نظر نواز نہیں ہوگا. ایک جاندار کام ہوگا انشاءاللہ اور جلد اشاعت پذیر ہونے جا رہا ہے. اور تیسری کتاب، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، تیسری کتاب سنہری آواز کا سفر، وہ محمد رفیع صاحب کے گائے ہوئے تمام گیتوں کا ایک جامع انسائکلوپیڈیا کہہ لیں، جن میں تقریباً 5,500 گیتوں کی لسٹنگ میں نے جو ہے نا کمپوز کرنا شروع کر دی ہے. جناب بھائی صاحب، کیونکہ اس کتاب کو پوری دنیا میں بےتابی سے انتظار ہو رہا ہے اس کتاب کا، تو اس کتاب کی تقسیم کا کیا پروگرام ہے؟ میرا کہنے کا مطلب ہے
کہ یہ بیرون ملک دستیاب ہوگی؟ ایک سوال ہے آپ سے۔ چودھری صاحب بڑا اچھا سوال ہے۔ کتاب اردو میں لکھی گئی ہے، تو مجھے یقین ہے جہاں جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی اردو بولی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ کتاب وہاں اپنا آپ منوائے گی۔ تو ہر اردو داں طبقہ اور پرانی موسیقی کے متوالے لوگ اس کتاب کو انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ انشاءاللہ یہ انگلینڈ، امریکہ، دبئی اور پڑوسی ملک ہمارا جو بھارت ہے وہاں بھی یہ پہنچے گی کہ انشاءاللہ جہاں اردو بولی اور پڑھی لکھی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے موسیقی کی صورت میں، تو یہ کتاب انشاءاللہ اپنا جو ہے آپ منوائے گی۔ جناب بھائی صاحب ایک اور سوال ہے، اردو زبان میں آپ کے علاوہ محمد رفیع صاحب پر کوئی اور کتاب لکھی گئی ہو؟ چودھری صاحب پاکستان کی سطح پر ایک اور کتاب ہے جو سب سے پہلے لکھی، آواز عشق کے نام سے، جسے ورجینیا میں مقیم قیصر اقبال صاحب جو ہمارے بزرگ دوست ہیں، انہوں نے بڑے جامع انداز میں رفیع صاحب کی آواز کی خصوصیات پر بہت سیر اثر گفتگو کی ہے۔ بڑی جاندار کتاب ہے، وہ ہمارے پیش امام ہے، وہ کیا خوبصورت کتاب ہے، چھوٹی بک ہے لیکن کمال کی کتاب ہے۔ لیکن میری کتاب جو ہے نا وہ دوسری ہے، پہلے قیصر اقبال صاحب کی آواز عشق تھی، یہ ایک بنجارہ گائے، یہ دوسری کتاب ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اور تیسری کتاب نہیں آپ کو ملے گی۔ بھائی صاحب آپ سے آخری سوال کہ آپ کے نزدیک محمد رفیع صاحب کا کون سا گیت سب سے بہترین ہے آپ کے نزدیک؟ ویسے تو ان کا ہر گیت بہترین ہے، تو آپ کے نزدیک؟ یہ سوال سب سے مشکل سوال ہے آج کی نشست کا، کہ محمد رفیع صاحب کا کون سا گیت مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو رفیع صاحب کو بذات خود رفیع صاحب کو سہانی رات ڈل چکی نہ جانے تم کب آؤ گے، وہ بہت پسند تھا۔ لیکن مجھے رفیع صاحب کا گایا ہوا روی کی موسیقی میں وہ استادوں کے استاد فلم کا گیت 100 بار جنم لیں گے 100 بار فنا ہوں گے، یہ میرے دل کے اندر بجتا ہوا مجھے ہر وقت محسوس ہوتا ہے۔ یہ مجھے رفیع صاحب کی یاد دلاتا ہے، تڑپاتا ہے۔ پھر وہ چھو لینے دو نازک ہونٹوں کو، آ تجھ کو پکارے میرا پیار، میں تو مٹا ہوں تیری چاہ میں۔ یعنی رفیع صاحب کے ہر گیت بہت زبردست ہے، لیکن سب سے جو آپ اولین کہہ لیں میری پسند 100 بار جنم لیں گے 100 بار فنا ہوں گے۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ اپنے پیارے ہاتھوں سے کتاب دو ناظرین کو دکھائیں، کیمرے کے آگے لے آئیں اپنے ہاتھوں سے۔ یہ پیارے دوستوں 912 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ بھائی صاحب بالکل قریب لے آئیں، یہ اس کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے سر، اور بیک سے یہ اس کا بیک ٹائٹل آ گیا، اور یہ 912 صفحات جس میں 158 رفیع صاحب کی تصاویر ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ ہر علم دوست اچھی نثر پڑھنے والے کے لیے ایک گرام آیا تحفہ۔ تو کتاب کے مطالعے سے آپ کو بہت سی معلومات، آپ کو صرف یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد رفیع صاحب نہ صرف بڑے سنگر تھے بلکہ اس سے بڑے وہ باکردار صاحب کردار انسان تھے۔ تو اس میں نے ان کے کردار پہ فوکس کیا ہے، ان کی موسیقی ان کی گائیکی کے فن پر بھی سیر اصل گفتگو ہے، لیکن ان کے کردار پر بھی بہت جامع انداز میں نے اظہار رائے اپنا پیش کیا ہے۔ کتاب پڑھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا، لطف دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ صاحب، بہت شکریہ صاحب، خدا بہت حافظ، بہترین السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ ناظرین اللہ حافظ۔